ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل گائز. میں ہوں جی عثمان مغل انگلینڈ کے شہر براڈفورڈ سے. تو کافی دن سے میں دیکھ رہا تھا یہ جو ہر جگہ یوٹیوب ٹک ٹاک ہر جگہ جی حق خطیب جو چف چف والی سرکار بھی لوگ بولتے ہیں ان کے بارے میں. تو میں نے سوچا میں اپنا بھی ایکسپیرینس شیئر کر دوں کیونکہ میں بھی اسی علاقے سے ہوں کلر سیدہ سے. تو میں بھی گلٹی ہوں اس بارے میں کہ میں بھی میرے ایک بہت پیارے دوست ہیں, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, تو میں ان کے تھرو جاتا رہا ہوں ادھر. مطلب میں اپنے لیے نہیں, میری والدہ جو ہیں وہ بیمار تھیں اور میری جو نانی ہے وہ بھی بیمار تھی, تو ہم ان کے لیے جاتے تھے دم کروانے کے لیے. لیکن میں ابھی ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ تب یہ نہیں تھا سسٹم یار کہ بندے بھاگ رہے ہیں یا ایسے ہاتھ لگایا بندے بھاگنا شروع ہو گئے یا جوتی دکھائی جن نکل گیا, تب یہ نہیں تھا. تو ویسے تب بھی بہت مشکل تھا جانا. اگر آپ جائیں تو صبح سے نا لائنیں لگی ہوتی تھیں, صبح کے دن عوام ادھر ہوتی تھی, بہت عوام ہوتی تھی. اور میں نے اس وقت کوئی غلط چیز نہیں دیکھی جو میں بتا رہا ہوں, کوئی غلط چیز اس طرح کی نہیں دیکھی. پیر صاحب آتے تھے, ٹھیک ہے, دم وغیرہ کرتے تھے, ملتے تھے, میں بھی ان سے ملا ہوں ایک بار. تو میں نے اس طرح کی کوئی غلط چیز نہیں دیکھی. تو آج کل جو ہو رہا ہے, لیکن اب میں الحمدللہ میں بھی اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتا ہوں. ختم نبوت پر بھی پورا یقین ہے, یہ نہیں کہ میں نہیں کرتا, کیونکہ کیا پتہ ان کے مرید کہتے جی یہ ختم نبوت کا مرتد ہے. الحمدللہ ختم نبوت پر ہم یقین رکھتے ہیں, اور میرے خیال میں ختم نبوت کا جنہوں نے کام کیا ہے صحیح, جو بندے ایگری کریں گے وہ جی مولانا خادم حسین رضوی صاحب نے کیا ہے, جو اللہ تعالیٰ نے جنت نصیب کرے. انہوں نے فیض آباد میں جا کے دھرنا دیا ہے, جو بھی کیا ہے, شیل کھائے ہیں, جب بھی اسلام کے بارے میں بات آئی ہے, نبی پاک کی ناموس کے بارے میں بات آئی ہے, وہ بولے ہیں. تو میں نے کبھی اس طرح کا بیان نہیں دیکھا حق خطیب صاحب کی طرف سے. تو ابھی لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ سیاست کرتے رہے ہیں, لیکن سیاست میں بھی وہ بعد میں آئے ہیں, پہلے ان کی کوئی سیاست نہیں تھی. تو اگر صحیح آپ بولیں نا تو سپہ سالار ختم نبوت تو وہ تھے. تو ان کے جو بارے میں ہے, جو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں, ہر چیز دیکھا ہے, کافی چیزیں دیکھی ہیں ایسی جو بندہ یقین نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, ہمیں ہر بندے کی اپنی اوپینین ہے, لیکن میرے خیال میں جس طرح میں نے دیکھا ہے لوگ گالیاں نکال رہے ہیں, ان کے مرید یا ہمارے بندے, اس طرح گالیاں نہیں نکالنی چاہیے. میں بھی ادھر جاتا رہا ہوں, اور آنیسٹلی میں بتا رہا ہوں, میری والدہ ادھر گئی ہیں, کافی ٹائم ادھر گئی ہیں, میرے حال میں مہینہ یا 2 مہینہ, وہ ویک میں کچھ ایک دن آتے تھے. مجھے تو پہلے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کیا چیز ہے, لیکن ہمارے لوگوں میں ادھر بہت زیادہ یہ تھا کہ جی ادھر جاؤ, آپ ادھر دم ڈلواؤ, جی آپ ٹھیک ہو جاؤ گے. تو واقعی ادھر بندوں سے ملا ہوں, بہت دور دور سے عوام آئی ہے, کوئی کراچی سے آیا, کوئی کدھر سے آیا, کوئی کدھر سے آیا, عوام آتی ہے, یہ میں نہیں بول رہا عوام نہیں آتی, کیا پتہ ان کو شفا ملتی ہو, اللہ کی طرف سے کہیں کو شفا ملتی ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے. بٹ جو میرا جو ایکسپیرینس ہے, نہ میری والدہ کو آرام آیا, نہ میری نانی کو آرام آیا. ٹھیک ہے, تو اب میں نے بولا ٹھیک ہے, کئی بار شفا لکھی ہوتی ہے, کئی بار شفا نہیں لکھی ہوتی, تو ہم نے بولا ٹھیک ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن آج کل جو چل رہا ہے اقرار الحسن اور حق خطیب صاحب کا, تو آئی ڈونٹ نو جی کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے. کیونکہ ان کے مرید دیکھیں تو وہ کٹ کر کے وہ چیزیں دکھا رہے ہیں کہ اقرار الحسن معافیا مانگ رہا ہے, جی وہ غلط ہے. اور جو اقرار الحسن کی سائڈ ہیں وہ یہ کٹ کے دکھا رہے ہیں, کٹ کر کے. تو میرے خیال میں ہمیں ایک دم کسی اوپینین پہ یا کسی رزلٹ پہ نہیں جانا چاہیے, اور بدتمیزی یا غلط لفظ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. آپ نہیں جانا چاہتے آپ نہیں جاؤ, ٹھیک ہے, لوگوں کو سمجھاؤ. اسلام میں ہمارے جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے اتنے فرقہ بندی ہوئی ہے, ہر چیز ہے. کوئی مانتا ہے قرآن پاک سے شفا, کوئی کہتا ہے جی نہیں تویز بھی نہیں ہونا چاہیے, کوئی دم کو نہیں مانتا, کوئی نبی پاک کو نعوذ باللہ کہتا ہے جی وہ انسان ہے ہماری طرح. تو اس طرح ہمارے کافی زیادہ نا خود بھی فرقہ واریت اور اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ایٹ لیسٹ ہمیں نا اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے, ایسا بولنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے وہ غلط کر رہے ہیں, لیکن ہمیں گالیاں دے کے جو غلط کہہ کے اپنا آخرت خراب نہیں کرنی چاہیے. تو میں نے یہ سوچا کہ یار میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر دوں. تو بیسیکلی جب میں جاتا تھا, پہلے تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا جی کہ وہ
کون ہے، کیوں اتنی رش لگی ہوئی ہے، کیونکہ ہم کلر سے اپنے گھر آتے تھے مین شہر سے، بائی پاس سے تو ہم اتنے گئے ہی نہیں تھے کبھی. تو پہلے میں بھی جاتا تو کہتا تھا یار کہ کون ہے، کبھی دیکھا نہیں تھا. تو پھر میری والدہ بہت زیادہ اصرار کرتی تھی یار لے چلو، کہتے ہیں جی شفا ملتی ہے، یہ ہے وہ ہے. کیونکہ میرا جو اپنا جو ایک پوائنٹ آف ویو ہے شروع سے، کہ میرا جو دل اور دماغ کہتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ولی تھے نا، اللہ تعالیٰ کے جو پیارے تھے، زیادہ جو ہے نا وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، پردہ فرما گئے ہیں ادھر سے، ٹھیک ہے. تو جو اللہ کے صحیح ولی تھے، آج کل جو جتنے بھی ہیں نا، آپ دیکھیں گے کوئی پیسوں کے پیچھے ہے، کوئی کس چیز کے پیچھے ہے. بہت کم آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو خود بھی اسوہ حسنہ نبی پاک کی زندگی کو اپنے اوپر نا عمل کرتے ہیں. بس لوگوں کو لیکچر دے رہے ہوں گے اور خود جی آپ دیکھیں ان کے گاڑیاں، یہ شادیاں اپنے بیٹوں کی اس طرح اڑا رہے ہیں پیسے. تو اس طرح جس طرح گولڑا شریف کے پیر صاحب نے کہا تھا کہ جو پیر کا بیٹا ضروری نہیں ہے کہ پیر ہو، ٹھیک ہے. پیر کا بیٹا پیر نہیں ہو سکتا، اس سے بھی محنت کرنی پڑتی ہے، اس سے بھی کچھ اچیو کرنے کے لیے کچھ روحانی کوئی ایسا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ یار آیت نہیں آتی، کوئی حدیث نہیں آتی، کوئی کچھ نہیں آتا اور پیر بنا پھر رہا جی. کیوں؟ کیونکہ میرا والد پیر تھا جی، ہم گدی نشین ہیں پرانے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کون ہمیں اللہ تعالیٰ کی راستے کی طرف دکھا رہا ہے، کون ہمیں اشتعال کی طرف لے کے جا رہا ہے. اور میں نے بہت کم پاکستان میں ایسے دیکھے ہیں جو ہمیں بولیں جی تقریر میں یا نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج پہ جاؤ، عمرے کرو، اس طرح نماز سیدھی کرو. زیادہ جی وہابی، سنی، شیعہ یہی بولتے رہتے ہیں. تو اس بات پہ میں دعوت اسلامی والوں کے ساتھ کافی زیادہ میں ان کی تقریر پہ سنتا ہوں کہ وہ ہمیشہ آپ کو بتائیں گے کہ یار نماز پڑھو، نماز اس طرح صحیح کرو، اس طرح ایک دوسرے کا خیال رکھو، ہمسائے کا یہ حقوق ہیں وہ ہیں. تو وہ آپ کو اس طرح بتاتے ہیں. تو اگر ان پیر صاحب پہ جائیں تو میں نے مطلب اکارڈنگ ٹو می میں نے کوئی جی نہیں دیکھا اس طرح کا جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں جی ختم نبوت کا بڑا جھنڈا لہرایا ہے، یہ کیا ہے وہ کیا ہے. تو اس طرح تو عمران خان بھی ہمارے پھر ختم نبوت کے سپہ سالار ہی ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی UN میں کافی تقریر کیا ہے. اس کا مطلب نہیں ہم ان کے پاس چلے جائیں، ان سے پھوکے مروائیں. تو ہر کسی کا لیکن پیر ہونے کے لیے بھی نا کچھ منزلیں ہیں، کچھ روحانی عمل ہیں، ٹھیک ہے. آپ کو بننا چاہیے کیونکہ آپ کو لوگ فالو کریں. تو سب سے مین چیز ہے شریعت، ٹھیک ہے. تو شریعت پہ آپ کو عمل کرنا چاہیے. آپ کی پوری داڑھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، ایک مٹھی آپ کی داڑھی ہونی چاہیے جس طرح نبی پاک کی داڑھی تھی. آپ کو نمازیں پڑھنی چاہیے. جو سب سے مین چیز ہے آپ کو بالکل سادہ ہونا چاہیے. کیونکہ نبی پاک کو جس طرح نا وہ چاہتے تو دنیا کی ہر چیز اپنے پاس رکھ سکتے تھے، ٹھیک ہے، دنیا کا ہر خزانہ. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا جی، میں اپنی امت کو دکھانا چاہتا ہوں، میں درس دینا چاہتا ہوں کہ مطلب سادگی کا استقامت کی طریقہ دکھانا چاہتا ہوں. کیونکہ وہ چاہتے تو ان کے پاس کیا کیا تھا. تو اگر جو میرے حال میں جو واقعی اپنے آپ کو ولی اللہ کہتا ہے، اس سے اس طرح ہونا چاہیے، نبی پاک کے اسوہ حسنہ پر چلنا چاہیے اور بالکل سادہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ کبھی جی سرخ کپڑے لگائے ہوئے ہیں، کبھی نیلے پیلے لگائے ہوئے ہیں، یہ گاڑیاں مہنگی ترین گاڑیاں، اور بس عیش و عشرت سے جی رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں. تو انہیں سادہ زندگی گزارنی چاہیے کہ عوام انہیں دیکھے اور بولے واقعی یار یہ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنے والا بندہ ہے. تو عوام خود اس پہ اعتماد کرے. لیکن ہماری عوام اللہ حافظ ہے، بس جدھر ایک طرف جاتا ہے سارے خود چلے جاتے ہیں. تو جب میں جاتا تھا تو ایسی کوئی جی باتیں نہیں ہوتی تھی، کوئی بوٹ نہیں سنایا جاتا تھا، بولا جاتا تھا جی بوٹ ماڑا جی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے بھی آگے ہے. اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی تھی. پیر صاحب آتے تھے، دم کرتے تھے، عوام جاتی تھی جی، بس کوئی ملتے تھے، کوئی لنگر اپنے ہاتھوں سے دیتے تھے. تب اچھی چیزیں میں نے کوئی غلط چیز نہیں دیکھی. تو ٹھیک ہے میں بھی لے کے جاتا رہا ہوں. لیکن آج کل جو میں دیکھ رہا ہوں اگر وہ میں دیکھوں تو مجھے سمجھ سے بالا تر ہے. مجھے مطلب میں اگر میں ہوں اور 2-3 سال پہلے جو میں بات بتا رہا ہوں ایسی تب میں دیکھتا تو میں کبھی بھی نہ جاتا، ٹھیک ہے، میں نہ جاتا کبھی بھی. کیونکہ تب میں گیا تھا، ٹھیک ہے، مجھے پتا تھا شفا ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے ہے، لیکن چلو اللہ تعالیٰ کے کلام میں طاقت ہے بہت زیادہ. لیکن اگر ابھی یہ بول رہے ہیں جی ہمارے بوٹ کی جو طاقت ہے، جی ہمارے پیر صاحب کے بوٹ کی طاقت ہے وہ علماء کے وظائف سے بھی بہت زیادہ ہے، تو ایسی میں کبھی نہیں مانوں اور میں اس طرف کبھی جاؤں بھی نہ. تو میری تو یہ اوپینین ہے.
آپ کی جو اوپینین ہے آپ مجھے بتا سکتے ہیں کامنٹس میں، اور میں جاننا پسند کروں گا اگر آپ کے کسی کے بندے کو شفا ملی ہے یا جو بھی ٹھیک ہوا ہے، کہ ہمارے جو ہے جتنی بھی فیملی کے دو بندے جاتے رہے ہیں انہیں کوئی شفا نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، تو تب وہ پڑھتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، دم درود کرتے رہے ہیں، ہم بھی جاتے رہے ہیں جی۔ میرا ایک دوست تھا، اس کے تھرو ہم جاتے تھے، ہمیں لائن اسکپ ہو جاتی تھی، فل پروٹوکول میں ہم آگے نکل جاتے تھے۔ تو پاکستان میں کو پتہ ہی ہے سارا سسٹم چلتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی شفا نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر سے دوائی لی ہیں، ادھر سے ٹھیک ہوئے ہیں یا نہیں ٹھیک ہوئے، لیکن ادھر سے ہمیں کوئی شفا نہیں ہوئی۔ تو میں نے سوچا آپ کو میں بھی کئی، کیونکہ بہت لوگ اٹھ کے آ رہے ہیں جی ہمیں شفا ملی ہے، ہمیں شفا ملی ہے، ہمیں شفا ملی ہے، تو میں نے سوچا میں بھی بتا دوں کہ ہمیں کوئی شفا نہیں ملی، لیکن ہم غلط بھی نہیں کہہ رہے، ٹھیک ہے، کچھ بندوں کو شفا ملتی ہوگی۔ تو یہ تھا میرا ایکسپیرینس، میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اور آپ کو بتا دوں، آگے آپ خود سمجھدار ہیں، تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کون صحیح ہے کون غلط ہے، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، میں کون ہوتا ہوں آپ کو بتاؤں یہ ٹھیک ہے وہ غلط ہے۔ تو آج بس میں نے یہ تھوڑا سا ایکسپیرینس شیئر کرنا تھا۔ تو جی ملتے ہیں آپ سے اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔